تمام تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تقدیس و تمجید، عظمت و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو میرا اور آپ کا، ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد حبیب کبریا، خیر الورا، سید المرسلین، امام النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ان گنت و لا تعداد درود و سلام، لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام اس ہستی اقدس پر جسے اللہ پاک نے ہمارا ہادی اور رہنما بنایا۔ آج میں ایک نئے مضمون کا آغاز کر رہا ہوں۔ مضمون کا عنوان ہے نیکی اور گناہ۔ عربی میں اسے کہتے ہیں البر والاسم۔ بر کا معنی نیکی ہے اور اسم کا معنی گناہ ہے۔ یہ مضمون آج میں شروع کر رہا ہوں اور اس کا مقصد یہ ہے اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دے اور گناہ سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اس سلسلہ میں آج میں نے جو قرآن پاک کی آیات تلاوت کی ہیں، اس سورت کا نام ہے انفطار، 30واں پارہ ہے سورت انفطار۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے رب کے بارے میں دھوکا کھا گیا؟ وہ رب جو کریم ہے، جس کے تیرے اوپر ان گنت و لا تعداد کرم ہیں، احسان ہیں، مہربانیاں، اس رب کے بارے میں دھوکا کھا گیا۔ الذی خلقک، جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پیدا کرنے کے بعد تجھے تندرست، صحیح و سالم، سر سے لے کر پاؤں تک تمام اعضاء اللہ پاک نے تیرے ٹھیک ٹھاک بنائے۔ فعدلک، پھر اللہ پاک نے تیری نوک پلک ٹھیک کی۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں اللہ کو پسند تھا اس نے تجھے پیدا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا کے دن کو، قیامت کا جو دن ہے جس میں جزا اور سزا ہوگی، اس کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر ہیں۔ کرامن کاتبین، وہ نہایت ہی عزت والے اور لکھنے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو کام تم کرتے ہو نا وہ فرشتے جانتے ہیں۔ جو تم کرتے ہو، جو بولتے ہو، جو تمہارے دل میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو طاقت دے دی ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ فرشتے
جو کرامن کاتبین ہیں وہ جانتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار لوگ جو ہیں وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں وہ جہنم کے اندر جائیں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، جزا اور سزا کے دن، قیامت کے دن فجار، نافرمان، بدکار، برے کام کرنے والے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ ان آیات میں پہلی چند آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کے پیدا کرنے کا ذکر فرمایا۔ انسان دو طرح کے ہیں، انسان سارے جو ہیں دو طرح کے ہیں، کچھ نیک ہیں کچھ بد ہیں۔ نیکوں کو اللہ پاک نے ابرار کہا ہے، ابرار برن کی جمع ہے، نیکوکار لوگ، نیکیاں کمانے والے، نیکیاں کرنے والے، ابرار۔ اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے ہیں انسان جو گناہ کرتے ہیں، برائیاں کماتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان کو قرآن نے کہا فجار۔ فجار یہاں ان آیتوں میں جو میں نے خطبہ میں پڑھی ہیں دونوں کا اللہ نے الگ الگ ذکر کیا ہے۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، جو تو ابرار ہوں گے نا، نیکوکار جو لوگ ہوں گے وہ تو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں کے اندر چلے جائیں گے، وہ ہیں اس لائق، انہوں نے کام ہی اچھے کیے ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں زندگی گزاری ہے، ہر موقع، ہر گھڑی، ہر لمحہ وہ اس چیز کی جستجو میں رہے ہیں کہ ہم کوئی نیکی کما لیں۔ ان کے مقابلے میں فرمایا اگلی آیت میں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار ہیں، گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ابرار اور فجار، ان آیتوں میں ان دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیے نیکی کرنے کا موقع یہ ہے کہ رب ہمارا خالق ہے، جیسے اس نے چاہا، جس شکل میں چاہا، جیسی شکل و صورت دینی چاہی، جیسا رنگ عطا کرنا چاہا، کسی کو کالا بنا دیا، کسی کو گورا بنا دیا، کسی کو لمبا بنا دیا، کسی کو چھوٹا بنا دیا، کسی کو ذہین بنا دیا، کسی کو کند ذہن بنا دیا، کسی کو خوبصورت بنا دیا، کسی کو بد شکل بنا دیا، جیسے اس کی مرضی تھی، ہمارا دخلی کوئی نہیں اس میں۔ جیسے جس طرح اس نے چاہیا نا، قرآن کے الفاظ ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل و صورت میں رب نے پسند کیا اس نے تمہیں بنا دیا۔ کوئی بدصورت آدمی اللہ پر گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے بد شکل کیوں بنا دیا، اور کوئی خوبصورت بندہ فخر نہیں کر سکتا کہ مجھے اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے یہ بات بتائی ہے فی ای صورت ما شاء، جس شکل میں اللہ نے پسند فرمایا، اے انسان وہ شکل اللہ نے تجھے دے دیا۔ رب کی محض اپنی پسند ہے، اپنی مرضی ہے، اپنا اس کا اختیار ہے، کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو لمبا، کسی کو چھوٹا، کسی کو موٹا، کسی کو پتلا، کسی کو عقل مند، کسی کو بیوقوف، اس کی مرضی ہے، تمہارا دخل نہیں ہے۔ اس لیے جو بد شکل ہے اللہ پر گلہ نہیں کر سکتے، یا اللہ مجھے تو نے خوبصورت کیوں نہیں بنا دیا۔
جو خوبصورت ہے اس کو اپنے حسن پر، جو عقل مند ہے اس کو اپنی عقل پر، جو لمبا ہے اس کو اپنے لمبے قد پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رب کی مرضی تھی، رب کی مرضی تھی۔ اصل بات تو یہ ہے رب کی، یہ تو رب کا اختیار تھا، آگے تمہارا اختیار آ گیا۔ تم کرتے کیا ہو؟ ایک کالا بدصورت موٹے ہونٹوں والا گھنگرے والے بالوں والا رب کو وہ پسند ہو جائے تو وہی رب کی پسند ہو جائے، اور نہ ہو جائے پسند تو ایک خوبصورت گورا چٹا سرخ رنگ والا اللہ کو ناپسند ہو جائے تو اللہ کو وہی ناپسند ہو جائے۔ کیوں؟ جب رب نے پیدا کیا تھا محض مکمل ٹوٹل اس کا اختیار تھا، جس شکل میں چاہیا بنا دیا، تم اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب آگے تمہاری مرضی ہے، تم کرتے کیا ہو؟ تم نیکوکار بنتے ہو یا بدکار بنتے ہو، ابرار بنتے ہو یا فجار بنتے ہو، یہ اب تمہاری پسند ہے۔ اللہ نے اب اس تمہاری پسند پر فیصلہ کرنا ہے کہ تو اللہ کا محبوب بندہ بن گیا اور تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن گیا۔ دیکھو دو بندوں کا میں ذکر کرنے لگا۔ ایک بندہ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں دو مؤذن تھے، ایک بلال تھے، ایک کا نام تھا ابو محذورہ، صحابیہ رضی اللہ، ابو محذورہ، یہ نام یاد رکھیں۔ حضرت بلال مدینہ میں اذان دیتے تھے اور حضرت ابو محذورہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں مؤذن مقرر کر دیا۔ دونوں کی اذان میں تھوڑا فرق ہے، لیکن وہ فرق جو اس پر مور لگی ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلال جب اذان کہتے تھے تو کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آگے کہتے تھے حی علی الصلاۃ۔ ابو محذورہ جب اذان کہتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو اذان سکھائی تھی، اس اذان میں وہ یوں کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ کر دوبارہ بلند آواز سے پھر دوسری دفعہ یہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یہ جو ابو محذورہ کا طریقہ اذان کا تھا، اس کے اندر ترجیح ہے۔ بلال کی اذان میں ترجیح نہیں ہے۔ ترجیح کا معنی ہے دوبارہ دہرانا ان کلمات کو۔ انہوں نے اشہادوں کے کلمات جو ہیں چار، ان کو دوبارہ دہرایا۔ اس دوبارہ دہرانے کو عربی میں کہتے ہیں ترجیح۔ بات یہ ہے دونوں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوئی ہے۔ بلال کی اذان بھی مہر والی اذان ہے، ابو محذورہ کی اذان بھی مہر والی اذان۔ مؤذن جو ہے، بلال کا ذکر کر رہا ہوں، بلال کے صدقے جائیے، اور تیرے کالے رنگ تو، تیرے گھنگرے والے والا تو، تیرے موٹے ہونٹا تو، تیرے چھوٹے قد تو ہے بلال، صدقے جائیے تو محمد رسول اللہ دا کلمہ ہر اذان دے اندر دہرا رہا ہے۔ کتنا مقدرہ والا، کتنا نصیبہ والا بلال۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مؤذن جب اذان کہتا ہے نا، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، ہر چیز، پتھر بھی، درخت بھی،
انسان تو گواہی دیتے ہیں نا، پتھر بھی، درخت بھی، مٹی کے ڈھیلے بھی قیامت کے دن اس کی گواہی دے گے کہ اللہ اس نے تیرا کلمہ، تیرے نبی کی شہادت کو بلند کیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جو مؤذن ہوں گے قیامت کے دن ان کی گردنیں جو ہیں باقی لوگوں سے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ مؤذن جو ہے ان کی گردنیں لمبی ہوں گی میدان معاشر کے اندر، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا تھا۔ اللہ نے ان کی گردنوں کو، سروں کو اونچا کر دیا ہے، باقی میدان معاشر میں ان کے سر اونچے ہوں۔ واہ واہ، مؤذن کی کیا شان ہے۔ بلال تیری شان پر میں قربان چلا جاؤں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میدان معاشر ہوگا، لوگوں کی حاضری ہوگی، نیک بھی آئیں گے، بد بھی آئیں گے، وہاں مؤذن بھی آئیں گے، بلال بھی آئے گا، بلال کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دوسرے مؤذن بھی جو آئیں گے۔ فرمایا میدان معاشر میں کستوری کے ڈھیر لگے ہوئے، کستوری کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے۔ ان کستوری کے ڈھیروں کے اوپر کون کھڑے ہوں گے؟ جو اذان دینے والے ہیں، کستوری کے ڈھیر کے اوپر۔ کیوں بھلا؟ کستوری کی خوشبو ہر طرف پھیلتی ہے۔ مؤذن جب اذان کہتا ہے نا تو اس کی اذان کی آواز چاروں طرف ہی پھیلتی ہے، اللہ چاروں طرف۔ اسی طرح کستوری کی خوشبو جو ہے وہ پھیلتی ہے جب مؤذن اذان کہتا ہے، اس کی اذان کی ندا اور آواز جہاں چاروں طرف گونجتی ہے۔ میدان معاشر کے اندر مؤذن کستوری کے ڈھیروں کے اوپر کھڑے ہوں گے، اللہ ان کو بلند مرتبہ عطا فرمائے گا، اور ان کی کستوری کے ڈھیر جن پر کھڑے ہیں سارے میدان معاشر میں خوشبو آ رہی۔ لوگ کہتے ہیں یہ خوشبو کتھوں دی پئی ہوئے، اے خوشبو کتھوں آ رہی؟ اوہ مؤذن کھڑا ہے اذان دینے والا، یہ اسی اذان دا جڑا عمل سی نا، اور یہ نیکی، میں نیکی تے گناہ دا ذکر کر رہا، دیکھو کتنی وڈی نیکی ہے، اوری نیکی دی خوشبو سارے میدان معاشر دے وچ پھیل۔ حضرت بلال کا ذکر کر رہا تھا کہ کالے جے رنگ والا، حبشی جے شکل والا، کنگرے آلے جے وال والا، موٹیاں جے ہوٹاں والا، اللہ نے اتنا ہی پیارا لگا، اتنا ہی پیارا لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دن معراج کی رات کو معراج کا گئے ہیں، آپ جنت کے اندر گئے ہیں، آپ کو بلال زمین کے اوپر چل رہا تھا، بلال کے جوتوں کی آواز محمد الرسول اللہ نے جنت کے اندر سنی۔ بخاری شریف کی حدیث۔ فرمایا ہے بلال، جب واپس آئے بلال کو بلایا، بلال ادھر آ۔ آئے ہائے بلال، میں جدوں جنت چ گیا، معراج دی رات جنت دی سیر کیتی تے مینوں اوتھے نا تیریاں جتیاں دی آواز مینوں جنت چ آ رہی سی۔ انی سمیتو، یہ بخاری کے الفاظ ہے عربی، انی سمیتو خشخشتا نالیکا فی الجنہ، اے بلال میں نے تیرے جوتوں کی آواز اپنے آگے جنت کے اندر سنی، بتا مجھے کیا عمل ہے تیرا کہ تیری اتنی اللہ کے ہاں تیرا اتنا درجہ بن گیا ہے کہ تیری میں نے آواز جوتیوں کی، تو زمین پر چل رہا تھا، ابھی جنت کے بڑے فاصلے ہیں، ابھی تیری موت کا وقت نہیں آیا، لیکن میں تیرے جوتوں کی آواز جنت میں سن رہا تھا۔ بلال نے سر جھکایا، کون سا عمل ہے میں بتاؤں، کون سا عمل ہے میں بتاؤں؟ کہا اللہ کے نبی بات یہ ہے کہ میں نے 24 گھنٹے میں جب بھی میں نے وضو کیا ہے، میں نے وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے، اس کو کہتے ہیں تحیات الوضو۔ میں نیکی اور گناہ کا ذکر کر رہا ہوں، اس سلسلے میں نیک عمل کا ذکر کر رہا ہوں، پھر برے عمل کا۔ نیکی اور گناہ میرا مضمون ہے، البر والاسم، نیکی اور گناہ۔ اے بلال کون سا عمل؟ بلال نے سر جھکا کر سوچا کہ میں کون سا عمل بتاؤں، مجھے کیا پتا، آسمانوں والے کو پتہ ہے، اس کو کون سا میرا عمل پسند آ گیا، کون سی میری نیکی اس کو پسند آ گئی، جس کی وجہ سے میرے جوتوں کی آواز اس رب کریم نے اپنے محبوب کریم کو جنت کے اندر سنا دیا۔ کہا ہے اللہ کے نبی غور کیا، اور بھی عمل ہے
لیکن جو ایک خصوصیت ہے میں نے اس کا اہتمام کیا کہ جب بھی میں 24 گھنٹے کے اندر اذان دیتا ہوں وضو کرتا وضو کرنے کے بعد میں نے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھے ہیں. یہی مجھے ایک عمل ایسا نظر آ رہا ہے، یہی مجھے ایک عمل ایسا نظر آ رہا ہے باقی تمام اعمال کے اندر کہ جس کو انفرادی طور پر بالخصوص میں ادا کرتا ہوں. بیٹی ادا کرتا ہوں. عمل تو بلال کے پلے بہت تھے بھائی، بلال کے پلے عمل بہت تھے. بلال کے پلے جو ایک بڑا عمل تھا، بلال نے اس وقت وہ ذکر نہیں کیا. وہ بلال کے پلے جو ایک بڑا عمل تھا وہ محمد الرسول اللہ کی محبت کا عمل تھا. جب وہ محبت جو ہے بلال کو میدانوں میں لے کر گئی، جہاد کے میدان میں لے کر گئی. بلال کو اس محمد الرسول اللہ کی محبت جو ہے اس نے تیروں کے سامنے کھڑا کیا، تلواروں کے سامنے کھڑا کیا، جہاد کے میدان میں کھڑا کیا. لیکن اس وقت ذہن میں یہ عمل آیا کہ میں نے جب بھی 24 گھنٹے میں دن ہو یا رات ہو میں نے وضو کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے یا اذان دینے کے لیے، تو میں نے 2 رکعت یہ اس کو تحیۃ المسجد. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر یہی بات ہے، یہ تمہاری بات ٹھیک ہے. یہ 2 نفل جو پڑھنے ہیں نیک عمل ہے نا، کتنی نیکیاں کمائی ہیں، کتنا رب کا قرب حاصل ہوا ہے، کتنی رب کی محبت نصیب ہوئی ہے. بلال کو ان 2 نفلوں کی وجہ سے اوہ اللہ کے بندو میرا مضمون ہے نیکی اور گناہ، یہ نیکی کمانے کے لیے اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق دے. جب بھی وضو کرے تو 2 نفل پڑھے، جب بھی وضو کرے 2 نفل پڑھیں. طریقہ بلال کا، مہر میرے محمد رسول اللہ کی، پسند میرے رب کی، رب نے پسند کر لیا. اللہ اکبر کبیر. بات یہ عرض کر رہا ہوں، بنائے تو بندے سارے رب نے، نہ کوئی سونے بنائے تو کوئی کوجے بنائے. ایک دوجے بندے دا ذکر سنو. بلال دا تے ذکر سن لیا، نہیں کہ سونے بندے دا بھی ذکر سن لو، اور سونے بندے دا بھی ذکر سن لو. لو قرآن نے اور ذکر کیتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب برباد ہو جائے. یہ اللہ کا قرآن جبرائیل لے کر آیا ہے. بندہ بڑا سونا ہے. ہائے ہائے، نہ پتہ کی سی ہو رہا ابو لہب دا کی نا سی؟ نہیں، عبد العزا. نا ابو لہب دا کی سی؟ عبد العزا. عزا بت سی نا مکے والیاں دا، انہوں پوجدے سن نا. عبد العزا نا ابو لہب دا. ابو لہب ابو لہب کیوں کہندے سن؟ نا تیورا عبد العزا ہے نا، ابو لہب کیوں کہندے؟ لہب دا مانا ہے شولا، آگ دا شولا. جدو آگ بلدی ہے نا تے آگ دا شولا اٹھدا ہے تے او شولا جڑا ہے ایک چمک ہوندی ہے ایک سرخی ہوندی ہے. شولا جڑا آگ دا اٹھدا ہے اس شولے وچ ایک سرخی ہوندی ہے ایک چمک ہوندی ہے. ابو لہب کو ابو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ اورا چہرہ پنجابی چ کہتے پاخدا سی بڑا. ابو لہب دا چہرہ پاخدا سی، پاخدا سی، سرخ سفید گورا چٹا سرخ رنگ. اس وجہ نال اور نائی پہ گیا ابو لہب. اوے اس گورے چٹے رنگ والا سرخ سفید رنگ والا ابو لہب نا اصل عبد العزا ہوئے لوگ سارے ہی انہوں کہندے اس واسطے کہندے کہ اورا چہرہ پختہ ہی بڑا سی یار ذرا کہ جو ٹردہ ہے انجی چہرہ سرخ تے بار رنگ سفید تے سرخ تے چمک. اللہ اللہ. اور بھائی گل نہ سون نال بن دیئے
ना गल शक्लां नाल बनदी है, ना गल सूरतां नाल बनदी है, गल बनदी है तो करतूतां नाल बनदी है, गल बनदी है तो अमलां नाल बनदी है, गल बनदी है तो कम्मां नाल बंदा नेक काम करे ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਨੇਕੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਲ ਅਬਰਾਰ ਲਫੀ ਨਈਮ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੋਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਅਬਰਾਰ, ਉਹ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। दूसरी जगह पर इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइक यंजुरून तारिफ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्कौना मिर रहीकिन मज़। वो नेकोकार लोग जिहड़े ने अबरार जन्नतां विच होणगे, जन्नतां च पलंग विछे होणगे, पलंगां दे उत्ते बैठे होणगे, यशरबूना वो पी रहे होणगे, जन्नत विच तरह तरह के मशरूबात पी रहे होंगे। तारिफ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, तुसी देखोगे उन्हां जन्नतियां दे चेहरे, उन्हां अबरार दे चेहरे जिहड़े ने जन्नत दे अंदर इंज होणगे जिहां फुल खिले दे हुंदे। नज़रतन नईम तारिफो फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, नेमतां दियां जड़ियां खुशहालियां होण ना, जिन्हां दे घरां च खुशहालियां हुंदियां ने, उन्हां दे चेहरां ते आपे ही रंगतां आ जांदियां ने। और जिन्हां दे घरां च गुरबत हुंदी है, भुख नंग हुंदी है, उन्हां दे चेहरिਆਂ दे उत्ते ਉਹ रंगतां नहीं हुंदियां, चमकां नहीं हुंदियां। ਜਿਹੜੇ खुशहाल लोग हुंदे ने, अच्छियां खुराकां खाण वाले हुंदे ने, लेकिन जन्नती जदों जन्नत विच जाणगे फरमाया इन्नल अबरारा लफी नईमिन अलल अराइक यंजुरूना तारिफ फी वजूहिहिम नज़रतन नईम युस्कौना मिर रहीकिम मखतूमिन खितामुहु मिस्क व फी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसूना। ओ नेकोकार लोगो, ओ मोहब्बत करन वाले हो, ओ अमला दी कमाई करन वाले हो, ओ नेकियां कमान वाले हो, तुसी भी कोशिश करो अगे बढ़ो। ऐ जिहड़े जिन्हां ने मिलिया नेकियां, ऐ जन्नत च जिन्हां नूं नेमतां मिला, तुसी भी उन्हां दे नाल आओ, कोशिश करो, अगे बढ़ो। पीछे क्यों रहंदे हो? नेकी च पीछे रहन च घाटा है, नेकी च ना पिछे रहन च घाटा ही घाटा है। नेकी च अगे वधो, नेकी च अगां आओ, नेक कम्मां च हिस्सा लवो, नेक कम्मां च शरीक होवो। ऐ नेकी च अगे वधो ना। कुरान इसे वास्ते कहता है वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नातिन नईम, जो लोग नेकियों में आगे बढ़ने वाले हैं वो आगे ही बढ़ने वाले हैं। बुराई च अगे बढ़ना तो भाई कोई काबिल तारीफ नहीं, बुराई च कोई अगे वधना कोई काबिल तारीफ है? अल्लाह नूं ते हरगिज़ पसंद नहीं। हाँ नेकी च अगे वधो ना। सूरत वाक़िया 27वां पारा अल्लाह पाक फरमा रहे ने वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुकर्रबून फी जन्नतिन नईम, वो अगे बढ़न वाले, अगे वध जाने वाले, नेकियां च जिहड़े अगे जांदे ने, अगे हिस्सा लैंदे ने, पिछे नहीं नेकी झटदे। हाँ भाई दूसरे बंदे का जिक्र कर रहा, अबू लहब दा, काफिर सी, नबी दा दुश्मन सी, नबी दा मुखालफ सी, नबी नूं तकलीफां देण वाला सी। नबी दियां दो बेटियां अबू लहब दे बेटियां दे निकाह दे अंदर सन। इसने अपने बेटियां नूं कहा नबी दी मुहम्मद दियां बेटियां नूं तलाक दे दिओ, मैनूं पसंद नहीं कि तुसी ओ नबी दे दामाद कहलाओ। देखो दुश्मनी कितनी है। रंग किड्डा चिट्टा है, रंग किड्डा गोरा है, रंग किड्डा सोहना है, पर काम नहीं ना चंगे, कलमा नहीं ना पढ़िया, ईमान नहीं ना लिया, नबी दे मोंडे नाल मोंडा ला के नहीं ना खड़ा होया, नबी दे सामने सीना तान के दुश्मनां दे मुकाबले च खड़ा नहीं ना होया। अबू लहब दुश्मनी करदा रहा, मुखालफत करदा रहा, हर रंग च हजूर के खिलाफ प्रापे गंडा करदा रहा। बड़ा दुख होया मेरे सोने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। एक बेटा है जिहड़ा सी ना, ओहदा नाम उतबा सी। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी दी बेटी नूं तलाक दे दिता। नबी दे सोने चेहरे वाल ने इंज मूँह करके ते थुक दिता जालिम ने, थुक दिता। दुश्मनी दी इंतहा हुंदी है। जदों बंदा किसी नाल दुश्मनी रखदा
اس دے منہ وال دے کے تھک دیندا ہے. اس ظالم نے اللہ دے پیغمبر دے منہ دی طرف تھک دیتا. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے چہرے نو اس دے منحوس تھک تو محفوظ رکھ لیا نا. پہن دیندا اللہ او کافر دا تھک اللہ اپنے پیغمبر دے چہرے تے پہن دیندا. ہر کس نہیں پہن دیندا. اللہ اپنے محمد دیاں جاننا دیاں بھی حفاظتاں، آپ دیاں شانہ دیاں بھی حفاظتاں، آپ دیاں عزتاں دیاں بھی حفاظتاں، آپ دے مقام دیاں بھی حفاظتاں اللہ خود کردا. بلکہ اللہ اپنے پیغمبر دی وہ تے گل گل دی قسم کھاندا نبی دی گل گل دی قسم کھاندا. وَالضُّحَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. پیغمبر اللہ نہ تیرے تے ناراض ہویا نہ تینو اللہ نے چھڈیا. اللہ تے تیرے نال ہے، اللہ تے تیرے اتے خوش ہوئے، اللہ تے تیرے ہر کام تے اللہ خوش ہوئے. وہ کافر تے خوش نہیں سن. وہ ابو لہب ایڈا گورا چٹا رنگ، دوسرے پاسوں بلال دا رنگ دیکھو، ادھر ابو لہب دا رنگ دیکھو. ابو لہب نے جدو ایک کرتوتاں کیتیاں نا اپنے بچے نو کیا کہ محمد رسول اللہ دے چہرے وال جا کے تھک نہیں. اللہ دے نبی نو اس چیز دا اتنا دکھ پہنچیا، اتنا دکھ پہنچیا، اتنی تکلیف پہنچی کہ اللہ دے پیغمبر نے آسمان دی طرف ہاتھ اٹھا لے، ربا اللہم سلط علیہ قلب من کلابک. اللہ ابو لہب دے پتر او طیبہ دے ہوتے اپنے شیرہ چکے شیر چھٹ دے، اس ظالم نو چیر پھاڑ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے. محمد رسول اللہ دے منہ تو جدو بد زبان نکل آئی، جدو بد دعا نکل گئی، لیکن نکلی کرے واسطے جس نے حد کر دیتی دشمنی، انتہا کر دیتی دشمنی. اللہ اکبر کبیرہ. گئے نا سفر تے گئے، ایک سفر تے گئے ابو لہب نال ہی پتر بھی ہو رہا. رات دا ٹائم پہ گیا، کسے جنگل چ بسیرا کرنا پہ گیا. ابو لہب نو فکر پہ گئی میرے پتر نو محمد دی بد دعا لگ جانی آج، اور میرے پتر دا کچھ کر لو، محمد دی بد دعا ضائع نہیں جا لگی. میرے پتر دا وہی اشر ہونا جو محمد نے کہہ دیتا اللہ اپنے کتیا چ کتا تے چھڑ دے. بڑا انتظام کیتا، سارے قافلے والے نے اپنا سامان ڈھیر کر دیتا. اس ڈھیر دے دولے آپ ہی سارے بیٹھ گئے. اس ڈھیر دے اتے ابو لہب دے پتر نو بٹھا دیتا کہ کوئی آئے گا درندہ آئے گا، کوئی شیر آئے گا، کوئی کتا آئے گا، اسی سارے پھر اتوں تک کس طرح پہنچے گا. سوار دے اتے انہوں لٹا دیتا. ایک شیر آیا جنگل دے وچوں، اس نے دیکھا سارے بندیاں نو سنگیا کہ یہ ساڈا شکار انہاں چ کوئی نہیں. اللہ وہ تے جڑے تے مقرر رب نے کیتا تے سی انہیں انہوں ہی پھڑنا سی. یہ ساڈا شکار تے انہاں چ کوئی نہیں. ایویں بندے دولے دولے نے سارے لیٹے دے، انہاں چ ساڈا شکار کوئی نہیں. شیر پیچھے ہٹیا، اس نے پیچھے ہٹ کے ایک چھلانگ ماری اور اس سامان دے اتے اتوا لیٹیا سی اور اتے چڑھ گیا اور اس نو چیر پھاڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. محمد دی بد دعا کدی ضائع تے نہیں لگا جا سکتی نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں عرض کہہ رہا سا کہ ابو لہب دیاں انہاں کرتوتاں دی وجہ دے نال اللہ پاک نے قرآن دے چے سورت نازل کر دیتی، تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. بی بی دا بھی نال اللہ نے قرآن چ ذکر کر دیتا ہے. یہ پیڑیا کماں چ بندے دا ذکر آئے نا تے بیوی بھی پیچھے نہیں رہندی پیڑے کام چ ہے. کہندی ہے چل جدھر تو چلنا میں بھی ادھر ہی چلی. اللہ بیوی نے بھی کوئی کسر نہیں سی چھڈی. چاچی سی حضور دی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب حضور دا چاچا سی. یہ جڑی قرآن چ اللہ نے ذکر کیتا ہے نا وامراتہ ابو لہب دی جڑی بیوی سی وہ بھی جہنم دے اندر ہوئے گی اور اوری گردن دے وچ رسی ہوئے گی آگ دی، جہنم دی آگ دی. اے ابو لہب تیوری بیوی تیورے بیٹے دا حشر کیوں ہویا؟ اللہ نے قرآن چ کہہ دیتا اور دوویں ہاتھ ٹوٹ جا. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاک ہو جائے.
نہ اس کا مال اس کے کام آئے، نہ اس کی اولاد اس کے کام آئے۔ اور بیوی جو ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ دیتی تھی اور اللہ کے نبی کی مخالفت میں بکواس کرتی تھی، فرمایا چل تمہیں نال ہی رہ جہنم دے اندر۔ گل میں کی کیتی ہے ہون تک، رنگ سونے شکلاں سونیاں رب دیاں بنائی دیاں ہیں، کوجے رنگ بد صورت شکلاں رب دیاں بنائی دیاں۔ اگے تے بندے دے کرتوت نے، اگر ایک کالے جے رنگ والا چنگے کام کرے گا تو رب نو پسند ہو گیا، اور اگر ایک گورے جے رنگ والا پیڑے کرتوت کرے گا تے رب نو پسند نہیں ہوتا۔ میں مثال دیتی ہے، ایک پاسے حضرت بلال دی، اور دوسرے پاسے مثال دیتی ہے ابو لہب دی۔ یہ دو مثالاں نے، کرے پیچھے چلنا ہے، کرے پیچھے چلنا ہے۔ اسی تے بلال دے پیچھے چلا گے بھائی، ساڈا ابو لہب نال کی تعلق ہے؟ اسی تے ابو لہب دے دشمن ہاں، اسی تے او ساڈے نبی دا دشمن سی، اسی ابو لہب دے دشمن ہاں، اسی بلال دے پیچھے چلن والے ہاں۔ بلال دی جتیاں دے صدقے، بلال دی اذان دے صدقے، بلال دے تحیات الوضو دے صدقے اسی تے بلال دے بھائی پیچھے چلا گے۔ کہہ دو رضی اللہ تعالی، اللہ بلال تو راضی ہو گیا جی۔ اللہ سانو ساریاں نو بلال دے نقشے قدم تے چلن دی توفیق عطا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔